السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں، اس کو ذرا اوپر کیجیے گا اور ہم تابوت تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ انبیاء، اور کل ہم نے 100 آیات سینچری کر لی تھی، اور وہاں ذکر تھا ان لوگوں کا کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کل اس کو ذرا نیچے کیجیے گا، میں اس آیت کو پڑھ لوں۔ کل ایک آیت آئی تھی، ہاں جی بس اتنا ہی ہے، کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم جو کفار ہو اور یہ کہ مشرکین ہو، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہیں یا ایندھن ہوں گے۔ یہی پڑھا تھا نا؟ جی اب اس کے اندر جو چیز کل میں نے بتائی تھی کہ ایک ایکسیپشن یہ ہو جاتی ہے ذہن میں کہ بندہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ تو جس کی جی چاہے عبادت کر لے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی متقی پرہیزگار ہے اس کا بت بنا لے، یا وہ فوت ہو گیا ہوا ہے اور اس کو حاجت روا مان کے اس سے حاجتیں کرتا رہے، تو عبادت تو وہ اس کی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جی جی۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے چھوڑ کر وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہاں اصولی طور پر آپ کے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کل اس کو بتا دیا تھا کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے آج کی اس آیت کے اندر جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، 101۔ آج یہ آپ کریں، اب جو 101 آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مومن بندے ہیں ان کے ساتھ اللہ سلوک کیا کرے گا، یہ اللہ کا ورڈکٹ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اسی کا ایک حصہ کہ جو ہمارے دماغ کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے یا پڑھنے والے اس کو صاف کرنے کے لیے یہ چیز آئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کوئی جہنم کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ جنت کا ضرور ذکر کرتا ہے۔ عمومی جو رویہ ہے اللہ قرآن مجید کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا، وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی جنت والوں کا ذکر آ جاتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو آج بھی ان مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ مومنین کا ذکر آ رہا ہے۔ اب جناب اس میں یاد رکھنی ہے، یہ جو میں آپ کو 1 2 3 بتاتا ہوں نا، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ مطلب مجھے ہوتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ دے، کہ جب پتہ ہوتا ہے ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ بھئی 5 انعامات اللہ تعالیٰ یہاں گنوائے گا، تو وہ 5 ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، وہ آیات ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو ابھی ہم آیات پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ 5 انعامات جو مومنین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، جی ان کا ذکر ہے۔ جی سر۔ پیچھے کیا ذکر تھا کہ جہنم کا ایندھن اور جہنم جل رہی ہوگی۔ پہلا انعام جو مومنین ہیں ان کے لیے کیا ہے، اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، اور اس میں تھوڑا سا میں تشریح بھی کروں۔ وہ یہ ہے کہ آج ایک لفظ پڑھا تھا پہلی نشست کے اندر جب ریویژن ہو رہی تھی، تو ہم نے پڑھا تھا سابقو، اور ہم پہلے بھی لفظ پڑھ چکے ہیں فاستبقوا الخیرات،
جی کیا مطلب ہے فاستبقوا الخیرات؟ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. ہاں، تم نیکیوں کے اندر سب سے مطلب سباق کہتے ہیں دوڑ کو. دوڑ کے اندر چاہتا ہے آدمی کہ میں ہی فرسٹ آؤں، تو وہ ہے کہ اس کے اندر جلدی کرو، اتنا دوڑو کہ ہر ایک کی خواہش ہو کہ میں ہی فرسٹ آؤں، یا ون ون کی پالیسی ہوگی تو وہ جلدی جلدی کرو، اس لیے کہ انسان کا پتہ کوئی نہیں کب زندگی اللہ تعالیٰ واپس لے لے، تو لہذا جلدی جلدی وہ نیکی کرو. فاستبقوا الخیرات کی جو تشریح آئی، ایک تو یہ وہ پڑھا تھا، اور دوسرا سابقہ کے معنی آج ہی جیسے پڑھا پہ نشست کے اندر، تو اس کے اندر ہوا طے کیا ہوا. سابقہ گزرا ہوا بھی معنی ہوتے ہیں. تو عربی کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ کانٹیکس کے اندر اس کے معنی دکھائی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہاں کیا کریں کہ سابقہ کا معنی ایک تو ہوتا ہے دوڑ لگانا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سابقہ گزر جانا، اور وہی جو گزرا ہوا تھا اس کو ہم نے طے کیا جانا. یہ پڑھا تھا، یہی پڑھا تھا نا. جی تو ایک تو یہ ذہن میں نکال دیں کہ مثلا جیسے یہاں آ رہا ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. یہ جناب آ رہا ہے آگے لا آ رہا ہے. یہ اللہ کا پہلا انعام ہے. الحسنہ کیا چیز ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ یہ کھڑی زبر آ گئی اور جی نون کھڑی یہ زبر. جو یہ ساتھی جو سرشار بھائی ہیں اور اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب، مطلب انہوں نے کیونکہ وہ کلاس ہماری اٹینڈ نہیں کی، تو اس میں ہم نے جو نشانی بتائی تھی مؤنث کی، اس کے اندر کھڑی زبر ہوگی. تو یہ عمومی قاعدہ 97% 98% آپ کو ایسے ہی آئے گا. لیکن لفظ میں ابھی پکار رہا ہوں، ذہن میں میرے آ گیا موسیٰ. موسیٰ جی کھڑی زبر تو وہاں بھی ہے. عیسیٰ میں بھی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو مؤنث نہیں بنانا جی، اس لیے کہ انشاءاللہ. موسیٰ جو نام ہے وہ ہے عربی ہے ہی نہیں. ایک تو وہ یہ جی تعبیل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اصول یہاں بنائے جاتے ہیں وہ بتایا ہے کہ 95% 96% یہ پڑھنے میں آسان ہو جاتا ہے. ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہوئی ہے. اب حسنہ کا مذکر یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر بڑا پیارا ہے، وہ ہے الاحسن. احسن سپرلیٹو ڈگری، بہت زیادہ بھلائی یا بہت زیادہ حسین. جی یہ ہے جی الاحسن. ٹھیک ہے جی. حسن اور الاحسن، احسن نیکی کو بھی کہتے ہیں، حسین بھی اس کا لفظ ہے، حسن بھی اسی میں سے آتا ہے. تو اس کا مطلب یہاں مؤنث آ گیا حسنا. تو مبعدون کے لفظ اندر ہے. یہ مبعدون پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ معروف جملہ ہے یا مجہول جملہ ہے؟ یہ مجہول مجہول. مفعول جو معروف جملہ ہے اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیو وائس. جی. جی اور جو مجہول جملہ ہے اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پیسو وائس. اب پیسو وائس کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا ہی بلٹ دا ماسک، مثلا اگر ہے تو پیسے بنے گا دا ماسک واز بلٹ. اب بائی کی ضرورت نہیں ہے وہاں، دا ماسک واز بلٹ کہ جو اہم ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے وہاں. یہاں بھی جو مجہول جملہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو مفعول اس کا ہے وہ اہم ہوتا ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ اس کے فاعل کا پتہ ہو. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ مبعدون کے اندر بے عین دال، یہ اس کا مادہ بن رہا ہے. بعد، بعد کچھ کو کہتے ہیں
دوری دوری، بالکل جی دوری. تو مبعدون کا ترجمہ بنے گا وہ دور رکھے جانے والے ہوں گے. اب والا ہم اپنی وہ میم کی وجہ سے کر رہے ہیں جی. تو وہ جی دور رکھے جائیں گے، یہ اس کا ترجمہ بنے گا. اب آ جاتے ہیں جی اس کا ترجمہ. ان الذین، بے شک، ترجمہ کریں جی. بے شک وہ لوگ بے شک وہ بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ سبقت لہم من الحسنى. سبقت ابھی کیسر بھائی نے آپ کو کہا تھا وہاں جب آیا تھا سبقہ، طے ہو چکا، گزر چکا، تقدیر کے اندر لکھا جا چکا، یہ سبقہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو جی جی جی. وہاں تھا کہ بھی کتاب لکھی جا چکی، سابقہ آیا تھا وہاں. کتاب جو کہ مذکر ہوتی ہے وہاں سابقہ آ گیا تھا. تو یہاں ہے سابقت مؤنث ہے. اب وہ کیا لکھی جا چکی ہے؟ الحسنہ، کیونکہ وہ الحسنہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے جو فعل آیا ہے وہ بھی مؤنث آیا ہے. اچھائی، بھلائی، بہت زیادہ بھلائی. منا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہماری میں سے ہماری طرف سے. لہم کا مطلب ہے جن کے لیے. تو ترجمہ بنے گا بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی طے ہو چکی ہے. طے ہو چکا. ترجمہ کریں ذرا. بے شک وہ لوگ جن کے لیے بے شک ہماری وہ طرف سے لوگ بھلائی جن طے کے ہو لیے چکی ہے. ہماری طرف بھلائی طے ہو چکی ہے. طے ہو چکی ہے، جملہ بھی ختم نہیں ہوا. بے شک وہ لوگ طے ہو چکی ہے جن کے لیے منا ہماری طرف سے الحسنہ بھلائی، کہ یہ بھلائی. جناب بھلے لوگ ہیں. اولئک ترجمہ کریں. یہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں. انہا، اب ہا ضمیر چونکہ آج نیا سبق ہے، پیچھے ہا ہے جہنم. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے جی 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 پچھلی آیت کے اندر اور اس سے پچھلی آیت کے اندر جہنم کا لفظ آیا تھا. حسبو جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو اولئک انہا مبعدون، وہ اس جہنم سے کیا کہیں گے جی؟ اب دور دور رکھے گئے جائیں گے. رکھے رکھے جانے جائیں گے. والے ہوں گے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اور دوسرا آسان ترجمہ، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے. جی اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے. دور رکھے ہاں جی، جائیں وہ گے. جہنم سے دور رکھے جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ جہنم دور ہوگی. یہ پہلا انعام ہے کن کا؟ ایمان والوں جن کے لیے ایمان نیکی والے. بھلائی طے والوں ہو کا، چکی. ایمان والوں کا. بھلائی والے ایمان والے ہی ہیں. اب دوسرا انعام، وہ اتنا دور رکھے جائیں گے لا یسمعون حسیسہا. حسیس پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں ہم، ابھی نہیں پڑھا تو ابھی دوبارہ ترجمہ کریں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے سرسراہٹ. جی، ہسنگ ساؤنڈ جو ہوتی ہے سانپ کی، وہ سرسراہٹ. یا وہ گاؤں کے اندر ہم جاتے تھے تو فصلوں کے اندر تو ان کی پتوں کی سرسراہٹ، وہ حسیس ہوتا ہے لفظ، ہلکی سی آہٹ. تو میرے خیال کافی معنی ہو گئے ہیں. بالکل ان میں سے ایک لینا ہے. لا یسمعون حسیسہا. لا یسمعون کا پہلا ترجمہ کریں. وہ نہیں سنیں گے. وہ نہیں وہ نیک لوگ نہیں سنیں گے حسیسہا، اس جہنم کی جہنم کی ہلکی سی آہٹ بھی. ہلکی سی آہٹ کر لیں، سرسراہٹ ٹھیک کر ہے. لیں، کیا کریں؟ یہ سب ہلکی سی آہٹ. کسی آہٹ جی ٹھیک ہے جی، آپ صاحب ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے دے رہے ہیں. ہلکی سی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. دوسرا انعام. اور جناب تیسرا، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خالدون. اب اشتہا کیا ہوتا ہے؟ اشتہا چاہت، شدید چاہت خواہش جو خواہش. ہوتی ہے، شدید خواہش. جی، وہ اشتہا کہتے ہیں.
تو اشتہت لفظ آ رہا ہے تو اس کا فاعل ہے انفسہم. انفسہم کے معنی بھی جو ہم کر رہے ہیں ان کے نفس، اور دوسرے معنی ان کے دل. جی جی ان کے جی دل اور ان کے نفس. تو اب ترجمہ کرتے ہیں. وہم ترجمہ اور وہ اور وہ. اور وہ اصل میں ہم کا تعلق ہے خالدون، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. درمیان میں آ گیا ہے فی ما. فی ما کا ترجمہ کریں گے اس چیز میں، اس چیز میں. چیز ہاں، میں اور وہ ہوں گے اس چیز میں اشتہت انفسہم، جو ان کے دل چاہیں گے. جو ان کے دل چاہیں گے. ہاں، اور وہ ہوں گے اس چیز میں جو ان کے دل چاہیں گے. خالدون، اب وہ اپنے پاس سے لگا لیں. وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ہمیشہ رہنے وہ والے. ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ جناب ہو گیا کہ نعمتیں وہاں ہوں گی جنت. اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تشتہو. نہیں، وہاں ہے ما وَلَكُمْ فِيهَا تدعون مَا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ. ہاں جی. بہرحال اس میں یہ ہے کہ فرشتے آئیں گے، اور فرشتے جب جان لیتے ہیں تو جو قیامت کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے لیے اس جنت میں ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا. کہ بھئی آپ کہیں گے اپنے ذہن کے اندر فوراً کہ بھئی اب بٹیر بھنا ہوا آ جائے اور چڑے کھانے کے لیے گجرانوالا نہ جانا پڑے. کیوں جی؟ جی 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 تو وہاں جناب فوراً وہی آ جائیں گے جو کچھ چیز چاہے. یہ وہاں کا ہے. یہاں کیا چیز کیا ہے؟ یہاں اللہ کی چاہت اپنی چاہت بنا لو تو وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت آپ کو فراوانی دے دے گا. کیوں جی؟ کتنا سودا اچھا ہے جی سر. کہ 60 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، 70 سال کے لیے اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو. وہ جان جاتی ہے عبادت. تو آگے پوری زندگی جس کے اندر موت ہی نہیں آنی، ایک حدیث بھی میں نے آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ. تو وہ حدیث ابھی میں بتا دیتا ہوں. چلیں، حدیث مبارکہ ہے جی کہ اللہ سبحانہ و تعالی موت کو وہاں لائے گا، اور جنت والوں سے پہلے خدا کا اے جنت والوں دیکھو. جنت والے دیکھیں گے اور وہ پوچھے گا، اعلان کرنے والا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ بتاؤ یہ کیا ہے. تو وہ پہچانتے ہوں گے، وہ ایک مینڈے کی صورت میں ہوگی. وہ کہیں گے جی یہ موت ہے. اور جہنم کی طرف وہ اپنا منہ کرے گا اور جہنم والے سے پوچھے گا بتاؤ تم پہچانتے ہو یہ کون ہے. وہ کہیں گے جی یہ موت ہے. اور موت کو موت آ جائے گی اور کہا کہ جس جگہ پر تم بھی ہمیشہ رہو گے اور یہ جو کافر ہیں تم بھی اس جگہ پہ ہمیشہ رہو گے. اب موت کو موت آ گئی. کیوں جی؟ جی تو جی سر. جنت والے تو خوش اور جہنم والے مصیبت میں پڑے ہوئے. اللہ نے پیپر پہلے ہی آؤٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ہونا ہے. تو ابھی سے تیاری ہم انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اس کی چاہت اس کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ 5 انعامات جو ابھی ہیں یہ آ سکتے ہیں. تو جناب لا یسمعون حسیسہا کا ترجمہ وہ نہیں سن وہ سکیں اس گے میں جہنم اس کی جہنم کی آہٹ. ہلکی سی آہٹ بھی نہ سنیں گے. وہ اس جہنم کی ہلکی سی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وہم، اس یہاں تھوڑا سا نا مشکل لگے گا. مطلب عام ترجمہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ چاہیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کے لیے ہوگا. وہ جو کچھ ان کا دل چاہے گا وہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہوگا اس جنت کے اندر. لیکن ترجمہ کرتے ہوئے مشکل پیش آئے گی تو لہذا میں اس کو چھوٹا چھوٹا کرتا ہوں. وہم، اور اور وہ وہ فی مشتہت انفسہم. جی
اس میں جو جو ان کے دل میں چاہے اس چیز دل میں اس چاہے جو ان چیز کے میں دل ہوں چاہیں گے گے. جو ان کے نفس چاہیں گے. کہو اس چیز اس میں ہوں گے چیز جو میں ان کے چیز میں نفس ہوں چاہیں گے. گے جو ان کے چاہیں گے. نفس چاہیں گے. چیز میں ہوں گے جو ان کے خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کیوں جی؟ یہ لفظی جی ترجمہ بن رہا ہے جی. جی سر. جی سر. باقی مشکل کوئی نہیں ہے. تو جناب پروفیسر صاحب ذرا یہاں تک رہنمائی فرمائیے گا. ان الذین سبقت بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے لکھ دیا گیا لہم من الحسنى ان کے لیے ہے ہماری طرف سے بھلائی. اولئک کا نہیں یہی وہ پروفیسر صاحب میں ذرا معذرت چاہوں گا. بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی اب وہ لکھ دی گئی یا طے ہو چکی. یہ کر لیں ذرا ترجمہ جی. اچھا میں نے اصل میں اس کو توڑ کے اس طرح سے کیا تھا کہ ان الذین سبقت بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے طے کر دی گئی لہم ان یعنی ان کے لیے من الحسنى ہماری طرف سے یعنی بے شک ہوں جن جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی لکھ دی گئی ہے اولئک جی یہی وہ لوگ ہیں انہا مبعدون کہ جو اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے حسیسہا ذرا سی بھی آہٹ کو وہم فی ما استحت انفسہم ان کے جی جو چاہیں گے وہ اس میں ہوں گے خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جی. تو میں اس کا بھی دوبارہ کر دیتا ہوں کہ بے شک وہ لوگ ان الذین سبقت لہم من الحسنى بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی سبقت طے ہو چکی ہے اولئک عنہا مبعدون یہی وہ لوگ ہیں جو اس جہنم سے دور. آگے جی مکمل کریں. دور رکھے رکھے جائیں جانے والے ہوں گے. دور رکھے جانے والے جی ہوں گے. رکھے جانے والے ہوں گے یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے یہ رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا وہ اس بریکٹ میں جہنم کی ہلکی سی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم اور وہ اس چیز میں ہوں گے جو ان کے نفس چاہیں گے. خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ہو گیا جی. آگے جی جناب ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے جناب یہ چوتھی چیز آگے. ہاں جی چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور بڑی خوبصورت ہے. پانچویں چیز جو ساتھ آگے ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر یہ کپ کپا دینے والی چیز ہے. فزع کس کو کہتے ہیں؟ فزع گھبراہٹ. گھبراہٹ ہمارے پاس ایک لفظ ہے ورنہ فزع انتہائی اضطراب کے ساتھ جو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو فزع کہتے ہیں. اور اس کی آ رہا ہے الاکبر سب سے بڑی گھبراہٹ. وہ کب ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا یا جب جہنم کو دکھایا جائے گا جب وہ اپنا اعمال نامہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا. اور خاص طور پر جو قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں بری روح کو برے آدمی کی روح کو قبض کرنے کے لیے. تو وہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ان کو مارتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا. جی. اور ان کے منہوں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی. تو وہ ایک دم دیکھ کے موت کے طرف سے ہی وہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. اب یہ کون سی فزع الاکبر ہے؟ تو یہ قیامت کا ذکر ہے. موت چونکہ ابتدا ہے تو فزع الاکبر لا يحزنهم الفزع الاکبر پہلی چیز. اس کا ترجمہ ابھی کرتے ہیں. وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ یہ بڑا خوبصورت ہے. فائل کون سا ہے اس میں؟ ملائکہ. ملائکاتو. ملائکاتو کے اوپر پیش ہے. فرشتے کیا کر رہے ہوں گے؟ تلقا اب یہ ملاقات
استقبال، تلقا ہم نے ویسے پڑھا ہوا ہے، سیکھ لینا بھی پڑھا ہے۔ میں نے دوبارہ آپ جی سے گزارش یہ کروں گا کہ ایک ہی لفظ کے بہت سارے معنی ہیں عربی کے اندر، لیکن اس جگہ پہ سیکھنے کے معنی نہیں آئیں گے۔ وَتَلَقَّى، القاء ہونا بھی اسی سے نکلا ہے، دل کے اندر ڈال دینا، اب وہ بھی یہاں نہیں آتا۔ تو وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، یہ جملہ بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل بنتا ہے۔ جی تو ترجمہ بنا ہے کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، کیوں جی؟ جی سر۔ جی اور پھر کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، بڑا خوبصورت منظر ہے جی۔ ترجمہ پڑھیں جی، لا یحزنہم، ترجمہ کریں، نہیں نہیں ہوگا ان پر غم کوئی میں غم، مبتلا نہیں ہوں گے، غمگین کرے گی، جی نہیں غمگین غمگین کرے گی۔ غمگین کرے گی، کیا؟ الفزع الاکبر، جی سب سے بڑی گھبراہٹ، تو بنا گا سب سے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہیں کرے گی۔ ذرا ترجمہ دوبارہ کر دیں، لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں سب سے سب بڑی سے بڑی گھبراہٹ گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہیں کرے گی، ذرا ایک غمگین دفعہ اور کہہ دیں، سب سے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہیں کرے غمگین گی، نہیں کرے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اور تتلق فرشتے فرشتے ان ان کا کا استقبال استقبال کریں گے۔ اور فرشتے ان کا اللہ اکبر، استقبال کریں گے۔ ایسا ہی ہے یہ جی، بالکل ایسا ہے کہ جب فرشتے طیبین، یہ ہم نے پڑھا ہے پہلے سورہ نحل کے اندر غالباً، جی کہ بالکل جب سورہ فرشتے نحل۔ طیب لوگوں کی جان نکالتے ہیں تو وہ ان کو اسی وقت اس جنت کی اپنا بتا دیتے ہیں، ساری کی ساری بشارتیں دے دیتے ہیں۔ تو جی وہ کہتے ہیں یہاں سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ ہائے کیا بات ہے، یہ ویسے ہی ہے، سلام علیکم، پہلے تو وہ کہتے ہیں سلامتی سلامتی، جس کی سلامتی اس دن ہو گئی اور مرنے کے بعد ہو گئی تو وہ انشاءاللہ سلامتی میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کرے۔ لیکن بھائی دعا کے ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے، قدم اٹھائیں ہم لوگ، اللہ کی خواہش کو، اللہ کی اوامر جتنے بھی ہیں ان کو اپنی خواہش بنا لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے زندگی ہے، اس کے بعد سب نے چلے جانا ہے، نہ باپ دادا رہے نہ ان کے پردادا رہے، تو اپنے اس دھوکے میں سے نکلیں، دنیا کی راحت آرام اور وہی چیزیں کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں صرف ایک چیز لگا دینی ہے کہ یہ میں اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں، کیوں جی؟ جی جی سر۔ تو خواہش وہی ہے، بس نکاح کرنا ہے، کیوں جی؟ زنا نہیں کرنا، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر۔ تو اپنا طیب پانی پینا ہے، شراب نہیں پینی جی، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی مشکل کام ہے ویسے بالکل جی؟ نہیں سر، نہیں سر کوئی مطلب مشکل ہے نہیں مشکل، لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں آئیں گی، خواہش نفس خاص طور پہ آ جاتی ہے، شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، وہ بڑے بڑے وعدے ہمیں بتاتا ہے اور ہم پھسل جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس پھسلنے سے بچائے۔ تو جی آمین۔ لا یحزنہم الاکبر، آپ نے بتایا کہ ان مسلمان مومنین کو سب سے بڑی گھبراہٹ بھی جی کیا کہے گا، غمگین نہ کرے گی، غمگین نہیں کرے گی۔ وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اور فرشتے ان کی فرشتے ان مہمان کا ان استقبال کا کریں گے۔ استقبال اور کریں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ وہ جو لفظ ہے نا سلام والا، وہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے۔ مطلب ہے آپ تھوڑی دیر کی تصور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے پر سوار، ان کے آگے نکیل پکڑے ہوئے کون ہوں گے؟
بلال حبشی، بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دستک رضی اللہ ہوگی، تعالی۔ تعارف ہوگا، دروازے کھل جائیں گے، اندر استقبال کے لیے کتنے فرشتے ہوں گے، یہ چھوٹی جنت ہے، کیوں جی؟ جی جی بہرحال رسول پاک صلی اللہ، اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، وہاں تو بڑی جنت ہونی ہے، سب سے بڑی جنت۔ اچھا جی، تو بہرحال کتنے فرشتے ہوں گے، سب لفظ کہہ رہے ہوں گے کہ سلام سلام علیکم سلام علیکم۔ جی وہ بڑا خوبصورت منظر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ فرشتے کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم، ترجمہ کریں۔ یہ تمہارا وہ دن دن ہے، یہ یومکم یہ تمہارا دن ہے، تمہارا دن ہے، ھذا یومکم، یہ تمہارا دن ہے، الذی، جو، جس کا جو جس کا، ٹھیک ہے، کن تم، تم سے تم سے، تو آدون، وعدہ کیا گیا تھا۔ وعدہ کیا گیا تھا، ہاں آئے گا پھر، مضارع ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ جو ہے نا آج میرا دن ہے، کیوں جی؟ ریڈ لیٹر ڈے، یہ بڑا جی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ وعدہ کیا گیا تھا۔ جی ترجمہ کریں ذرا ساتھی، ایک جو ان کو انتخاب کر رہے ہیں، جی ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی سر، لا يحزنهم الفزع الاکبر، سوری میرے حال میں یہ لا يسمعون کرنا ہے سر، شاید لا يسمعون حسیسہا، وہ اس میں اس جہنم کی ہلکی سی سسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اس چیز میں ہوں گے جو ان کے دل چاہتے ہوں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ بھی غمگین نہیں کرے گی، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جی میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، میرے خیال ہے غلط ایک لفظ غلط مجھ سے پڑھا گیا ہے، وَتَتَلَقَّى میں سے پڑھا گیا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وَتَتَلَقَّى اس کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے ہے جی، خوب استقبال کریں گے، یہ ہے جی ترجمہ اس کا، خوب استقبال کریں گے ان کا فرشتے۔ اچھا جناب، اب کیا ہے، وقت 14 منٹ ہو چکے ہیں، تو ایک آیت تو کم از کم پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ اب جناب کیا ہوتا ہے کہ یوم نطوی السماء، اب نطوی کا ترجمہ پہلے ذہن میں رکھ لیں تو تب آگے آیت سمجھ میں آئے گی، لپیٹ دیں گے، نطوی، جیسے آپ کوئی ٹاول نہیں لپیٹ کے رکھ لیتے، یا اپنی کوئی بڑا کپڑا ہے اس کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، جی اس کو نطوی کہتے ہیں۔ اور استری کرنا، بل نکالنا، اس کو بھی توا کہتے ہیں۔ یوم نطوی السماء، کیسے؟ کا طیس سجل للکتب، سجل کہتے ہیں رجسٹر کو، کس کو کہتے ہیں؟ رجسٹر کو، رجسٹر کو۔ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، لکھتے جاتے تھے اور پیچھے سے فولڈ ہو جاتا تھا وہ خط، ایسا ہے، وہ جو پیچھے سے فولڈ ہو جاتا تھا اور اس کو ایک باکس کے اندر ڈال کے وہ بھیج دیتے تھے، وہ بھی سجل ہوتا تھا۔ اور سجل اپنا جو تحریر نامہ ہوتا ہے جس کے اندر قیمتی دستاویزات کرتے ہیں، اس کو بھی سجل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سجل للکتب، اس طرح طے کر دیں گے جس طرح کتب لکھے ہوئے اوراق رجسٹر میں طے کیے جاتے ہیں۔
تمار میں لپیٹے جاتے ہیں. تمار لفظ آیا ہے تو وہ تمار رجسٹر ہے. ایسا ہے جی. کما بدأنا اولا خلق، بدأنا جیسا کہ ہم نے ہم نے ابتدا سے پیدا کیا. ابتدا کی، پہلی تخلیق کی، نعید اسی کو ہم دوبارہ اعادہ کریں گے. وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارا یہ وعدہ ہمارے اوپر لازم ہے. انا کنا فاعلین، یہ ہے جناب بے شک ہم کرنے والے ہیں. تو ترجمہ جناب اب تھوڑا سا مشکل ہوگا. یوم نطوی السماء، ترجمہ کریں اس دن ہم، اس دن ہم اس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. بالکل ڈی الحمدللہ، اس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. کیسے لپیٹیں گے؟ قطعی سجل للکتب. اب کتب کتاب کی بھی جمع ہے، اور کتاب ہوتا ہے لکھا ہوا، تو لہذا اس کا ترجمہ جو ہوا ہے کتب کا، کتابیں نہیں بلکہ لکھے ہوئے کاغذات. کتب کا ترجمہ لکھے ہوئے لکھے ہوئے لکھے کاغذات. ہوئے لکھے ہوئے کاغذات. کاغذات طین لپیٹے جاتے ہیں. سجل کیا ترجمہ کریں؟ رجسٹر. رجسٹر میں. رجسٹر میں جی، جیسا کہ لکھے ہوئے کاغذات رجسٹر میں لپیٹے جاتے ہیں. اب رجسٹر انگلش کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے تومار. اور تومار کا میں نہیں دیکھتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے اس کا نا آسان ترجمہ مل جائے. کاپی کر لیں. بس آپ رجسٹر کریں، آپ بے شک کریں، کوئی حرج نہیں ہے. تو ترجمہ کریں اتنا، یوما اس جس دن اس دن، نتوی نت نون ہے، نتوی ہم ہم لپیٹ دیں گے. یہ اور کوئی کام نہیں کرتا، جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے. ہم لپیٹ دیں گے السماء، آسمان آسمان سے کا، جیسے 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 یا کی طرح، طیس سجل للکتب. ترجمہ کریں جس طرح، لکھے کتب کا ہوئے پہلے ترجمہ کر لیں. لکھے ہوئے جیسا کاغذات لکھے ہوئے لکھے کاغذات کو کو تو یہ لپیٹا جاتا ہے سجل رجسٹر میں. رجسٹر کر میں. لیں آپ ترجمہ، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے ترجمہ جی. ٹھیک ہے. تو ایسے اللہ جیسے تعالیٰ لکھے آسمانوں کو لپیٹ کے جیسے رجسٹر کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر نہ ہو، ایسے لپیٹ دے گا اور ایک نیا منظر ہوگا. کما بدأنا اول خلق، جس طرح ہم نے جس طرح ہم نے ابتدا پہلی کی، دفعہ ابتدا کی تھی، اول خلق پہلی پہلی پیدائش کی. تخلیق کی، پہلی جی پیدائش کی. پہلی تخلیق کی، پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی. تو اس وقت آسمان جیسے تھا وہ لپٹا ہوا تھا، دخان کے لفظ میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا وسیع بنا دیا کہ 7 آسمان بنا دیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، نعیدہ ہم اس کا ہم اعادہ کریں گے. اعادہ کریں گے. جی وعدن علینا، ترجمہ کریں ذرا جلدی. یہ ہمارے اوپر وعدہ ہمارے اوپر وعدہ لازم لازم ہے. جی، یہ ہم پر وعدہ لازم ہے. لازم ہے. انا کننا فاعلین، بے شک ہم یہ کام کرنے والے ہیں. انا کننا فاعلین، بے شک ہم یہ کام بے کرنے شک والے ہم ہیں. یہ کام کرنے والے بے ہیں. شک ہم یہ کام کرنے والے ہیں. جی آپ آخری آیت کیسر بھائی کریں، وقت کم ہے میرا خیال یوم ہے. نطوی السماء، اس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. کطوی سجل للکتب، جس طرح لکھے ہوئے ورق کو رجسٹر میں لپیٹا جاتا ہے. اور کما آپ بدا، لکھے ہوئے اوراق کو رجسٹر میں لپیٹا جاتا ہے.